السلام علیکم جی۔ آج ہم قرآن میں سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان فرمایا، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے یا اس قصے سے ہم کیا سبق لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ کا نام کے معنی سے شروع کرتے ہیں۔ اس سورہ کا مطلب ہے کہ کسی سے ٹکرار لینا یا کسی سے بحث کرنا۔ مجادلہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑ رہے ہیں یا کسی سے بحث کر رہے ہیں یا کسی سے ٹکرار کر رہے ہیں۔ تو عرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مکمل طریقے سے نازل نہیں ہوا تھا تو عرب میں ایسی کئی سی روایات تھی کہ جو پہلے انہوں نے اپنے اوپر حلال کی ہوئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے جا کے ان پہ بعد میں حرام کر دی، اور اسی طرح پہلے انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے جا کے ان پہ حلال کر دی۔ اس کی بیسٹ اگزامپل آپ شراب کی لے سکتے ہیں۔ شراب جو تھی پہلے عرب میں حلال تھی، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور وہ حرام کر دی گئی۔ اسی طرح تب پہلے ایک روایات تھی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم بالکل میری ماں کی طرح ہو تو ان کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتا تھا، اور وہ اس چیز کو رجوع بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جاتے تھے۔ تو عرب میں اس طرح ایک قصہ آیا، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم بالکل میری ماں کی طرح ہو، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو کے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور روتے روتے ان کو کہنے لگی کہ میں اس عمر میں کدھر جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، تو مجھے اس مسئلے کا حل نکال کے دیں اور مجھے اس پریشانی سے دور کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ تب تک اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کوئی احکام یا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور انہیں اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے میرے اس مسئلے سے نکالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ مجھے ابھی تک اللہ کا اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا، تو میں ابھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس عورت کے دل میں، اب ہمیں اس قصے سے یہ نکالنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس عورت کے دل میں اللہ کا اتنا مضبوط یقین تھا کہ اسی ٹائم اس نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے اس مسئلے سے تو نکال دے اور میرے اس مسئلے کا کوئی حل نکال۔ تو اسی ٹائم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت میں گئے، اور وہ وحی یہ تھی کہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت یہ تھی کہ بے شک اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ نے تم دونوں کی بحث سن لی، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کر لیتا ہے تو اس کا رجوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور وہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اگر وہ یہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ بہرحال اس میں سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا یقین تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ اس ٹائم مجھے سن رہا ہے اور اللہ میرے درد کو دیکھ رہا ہے، اور میں اگر اللہ سے فریاد کروں گی تو اللہ میرے مسئلے کا حل نکالے گا۔ تو آپ خود بتائیں کہ آج کل کے زمانے میں ہم نے اللہ کو تو اپنے دل سے بالکل نکال ہی دیا ہے۔ اگر ہمیں اس دنیا میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی دنیا کا شخص اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، یا مال ٹھیک کر سکتا ہے، یا یہ بندہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہم نے تو اللہ سے اپنی فریاد کرنا ہی چھوڑ دی ہے، ہم تو اللہ سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے دل میں وہ یقین ہی نہیں ہے اللہ کا، جو کہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا یقین رکھیں۔ تو بس اس صورت سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور قرآن پاک کو پڑھیں، اور اس سے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا یقین بٹھائیں، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں پال رہا ہے۔ اگر ہم اسی کو بھول جائیں گے اور اسی کے اوپر یقین نہیں کریں گے اور اسے ہٹ کے دنیا کے لوگوں کے اوپر اگر کوئی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اور اللہ کے اوپر ہم یقین نہیں کرتے اور لوگوں کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے اپنا ایمان کی کمزوری سمجھی جائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا جائے اور پڑھ کے اللہ کے اوپر یقین کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے۔